اگر دولت کے انبار لگے اپنے گھر میں دیکھنا چاہتے ہو، صرف ایک بار یہ سورت پڑھ کر دیکھ لو، اتنی دولت آ جائے گی، ہاتھوں سے پکڑی نہیں جائے گی۔ نہیں یقین تو آزما لو، پتہ چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کے حاضر ہوا ہوں، آپ یقین کریں، صرف میرے کہنے پر ایک مرتبہ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، یقین کیجئے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیں گے کہ آپ سے دولت سنبھالی نہیں جائے گی۔ اتنی زیادہ آپ کو دولت مل جائے گی کہ سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت زیادہ کشادگی عطا کر دیں گے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت سے نوازا ہے، بہت زیادہ مال سے نوازا ہے، جو کہ بہت بڑے بنگلوں کے مالک ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان کو کس نے عطا کیا ہے؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے اگر آپ کا یقین کامل ہے، اگر آپ اللہ پاک پہ یقین کامل رکھ کے مکمل بھروسہ رکھیں، اللہ پاک سے مانگیں گے تو وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ تو یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی قسمت کو بدل دیں گے۔ تو یہ جو ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں، یہ جو ہم آپ کو اعمال بتاتے ہیں، یہ ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اور ان اعمال کو کرنے سے اللہ پاک قسمت کو بدلتے ہیں، حالات بہتر کرتے ہیں اور مشکلات جو ہیں وہ آسان ہوتی ہیں۔ تو جو بڑے بڑے علماء کرام، جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، انہوں نے انہی اعمال کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگا اور ان کی مشکلات حل ہوئیں۔ تو وہی اعمال ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے قیمتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہر مرض کا علاج رکھا ہے، اور یہ اعمال قرآن مجید سے ہی اٹھائے جاتے ہیں، اور ان کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوری غائبی مدد لے کے آتا ہے۔ ہر انسان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، ہر چیز کی مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب کو رزق بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے، اس کو مالدار بھی اللہ پاک ہی کرتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ پاک پہ بھروسہ رکھ کر اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ ناظرین کرام، اگر تو آپ وظائف کر کر کے اب تھک چکے ہیں، اگر تو آپ نے ہر ممکن کوششیں بھی کر لی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے رزق کی جو بھی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ختم نہیں ہو رہی، آپ بے حد مایوس ہو چکے ہیں، تو اب آپ مایوسی کو چھوڑ دیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اسی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے، اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے، حالات چاہے جتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہو، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہو، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، نہ دکھ سدا رہتا ہے اور نہ سکھ، ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلائے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے،
اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامی اور مشکل وقت سب عارضی ہے۔ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنی زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا۔ تو یہ جو عمل ہے، اس کو کرنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں لازمی یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جتنا زیادہ ہو سکے جو حسب توفیق ہے وہ صدقہ ضرور کیا کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، یعنی اللہ پاک اس بندے کے مال میں اضافہ کرتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لہٰذا یہاں معاشرے کے تمام طبقات کی بہتری کا خیال رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ و صدقہ ایسے ہی احکامات ہیں جو معاشرے کی فلاح کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ کی خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقہ کے ثواب کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیئات کا کفارہ ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی اور شفا بھی۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ یقیناً اس تحریر کو سن کر آپ صدقے کے فضائل اپنے روح و قلم میں اتار رہے ہوں گے اور دل میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہوگا کہ آپ بھی صدقہ کریں۔ تو سن لیجئے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ سو دین اسلام کی اس رہنمائی کو آگے بڑھائیں اور صدقے کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ تو ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر جیسے ہی آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح لے لیں، اگر اس وقت تسبیح نہیں ہے تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی
یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پھر تسبیح یا انگلی کے پہلے حصے یعنی پہلے دانے پر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان، آپ نے 3 مرتبہ صرف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مکمل سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر 1 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک دفعہ پڑھ لی۔ پھر 1 مرتبہ آپ نے سورہ علم نشرح پڑھنی ہے۔ ایک بار میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ یہ آپ کا عمل 1 دانے کا مکمل ہوا۔ اسی طرح دوسرے دانے پر بھی یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر سورۃ اخلاص، پھر سورۃ علم نشرح پڑھنی ہے، دوسرا دانہ آگے کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے 33 بار یعنی کہ 33 ٹائمز یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پہلے یا اللہ یا رحمان 3 مرتبہ، سورہ کوثر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 1 مرتبہ، سورہ علم نشرح 1 مرتبہ، 1 دانہ آگے کر دینا ہے۔ اسی طرح 33 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صرف اتنا پڑھ لیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ اگر نہیں تو استغفر اللہ کی جو مکمل تسبیح ہے یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ یہ پڑھ لیں، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ کسی بھی قسم کے وظیفے کے لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر بھی یہ وظیفہ کیا کریں۔ اگر ہاتھوں کی انگلیوں پر گننے میں دشواری ہوتی ہے تو بے شک آپ تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس تسبیح کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں گر گڑا کر اپنی مشکلات اور حاجات کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور و مقبول ٹھہرے گی۔ لیکن ایک بات واضح کر دیں، آپ صرف کسی وظیفے کے لیے ہی نماز نہ پڑھا کریں، بلکہ نماز کو اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ نماز کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں کثرت سے نماز کے احکامات آئے ہیں اور بہت ساری احادیث میں بھی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے نماز ہی کا سوال کیا جائے گا، اس لیے نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ شاید دنیا میں تو کامیاب ہو جاؤ لیکن آخرت میں ذلیل و رسوا ہی ہوگے۔ اس وظیفے کو کرنے کی 2 شرطیں ہیں کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے، صرف اور صرف رزق حلال ہی کمائیں، پھر اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلائیں۔ اس وظیفے کو سچے دل سے کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائیں اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائیں۔ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔